تو خدا کے کلام کو سننے کے لیے اپنے آپ کو بیدار کیجئے۔ آئے میرے عزیزوں، آج ہم اپنی تربیت کے لیے خدا کے خوبصورت کلام میں سے بزرگ پطرس کا پہلا خط اور اس کا 3 باب اور اس کی 19ویں اور 20ویں آیت مقدسہ پر غور کریں گے۔ بیٹی جلدی سے پڑھنے میں رہنمائی کریں گے۔ پہلا پطرس 3 باب اور اس کی 19 اور 20 آیات۔ اسی میں اس نے جان کر ان قیدی روحوں میں منادی کی جو اس اگلے زمانہ میں نافرمان تھی، جب خدا نوح کے وقت میں تحمل کر کے ٹھہرا رہا تھا اور وہ کشتی تیار ہو رہی تھی جس پر سوار ہو کر تھوڑے سے آدمی یعنی 8 جانیں پانی کے وسیلہ سے بچی۔ آمین۔ خدا ہم کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خدا ہم کی برکت ہو۔ احترام سب بیٹھ جائیں۔ تو میرے عزیزوں، اب جانتے ہیں کہ یسوع المسیح نے صلیب پر جان دینے کے بعد 3 دن کا کیوں کہا کہ میں 3 دن جو ہے وہ عالم روا میں پتال میں رہوں گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا، یعنی کہ 2 دن وہ پتال میں رہے گا اور تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھے گا، جس کا جنم جی اٹھنے کا دن آج ہم منا رہے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اور ہم نے صبح جلوس کے ساتھ بڑے نعرہ بازی کے ساتھ اس بات کا اظہار کیا کہ آپ کا اور میرا مسیحا جی اٹھا ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ زندہ ہے۔ شاعر اس کے بارے میں لکھتا ہے، زندہ ہے عبدالآباد یسوع میری کمک کے لیے، زندہ ہے عبدالآباد یسوع میری کمک کے لیے۔ تو وہ میری اور آپ کی کمک کے لیے عبدالآباد کیا ہے؟ زندہ ہے۔ اس نے کہا میں مر گیا تھا اور اب عبدالآباد کیا ہوں؟ زندہ ہوں۔ میں اس آیت کو دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں، لیکن اسی میں اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں منادی کی جو اس اگلے زمانہ میں نافرمان تھی، جب خدا نوح کے وقت میں تحمل کر کے ٹھہرا رہا تھا اور وہ کشتی تیار ہو رہی تھی جس پر سوار ہو کر تھوڑے سے آدمی یعنی 8 جانیں پانی کے وسیلہ سے بچی۔ اور بائبل کے اندر پانی کا جو بپتسمہ ہے، پہلا بپتسمہ یہی ہے۔ 8 جانیں اس پانی کے وسیلہ سے کیا ہوئی؟ بچی۔ تو میرے عزیزوں، آج ہم بات کریں گے کہ یسوع مسیح کا جو دنیا میں آنے کا مقصد تھا وہ ہم سب جانتے ہیں۔ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ یس کہہ کے آواز سے کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ہاللیلویا۔ آواز کم ہے، اس کا مطلب کم لوگ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے یا کیا تھا۔ یسوع مسیح کا دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اور میں رہائی پا جائیں، گناہ سے آزادی پا جائیں، اور پتال میں زمین کے اندر قبر کے اندر جانے کا بھی مقصد یہی تھا کہ وہ قیدی روحیں جو نوح کے زمانہ میں نافرمان تھی، جو دنیا کے شروع سے نافرمانی میں تھی اور خدا سے بغاوت کرتی رہی، خدا کے آئین سے دور بھاگتی رہی، وہ قومیں، وہ روحیں، وہ لوگ جو ہیں وہ بھی یسوع مسیح کو دیکھیں اور ایمان لائیں، وہ بھی یسوع مسیح کو سنیں۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ، زوردار تالیاں۔ وہ یسوع مسیح کو دیکھیں اور ایمان لائیں، اور پھر وہ یسوع مسیح کو سنیں اور توبہ کریں، اپنی زندگیوں کو، اپنے آپ کو بدلیں، اپنے خیالوں کو بدلیں۔ یاد رکھیں کہ یسوع المسیح جو ہے اس دنیا میں پوری کائنات کے لیے آیا تھا۔ وہ زندوں کے لیے نہیں بلکہ مردوں کے لیے بھی آیا تھا، تاکہ کلام حق کے بارے میں گواہی قائم ہو سکے۔
کلام حق کی گواہی قائم ہو سکے کہ لوگوں نے خدا کے بیٹے کو سنا، لوگوں نے خدا کے بیٹے کو دیکھا۔ اچھا، مزے کی بات آپ کو بتاتا چلوں، آج بھی بہت ساری روحیں قید میں ہیں، پتال کے اندر بھی اور زمین کے اوپر بھی بہت ساری روحیں قید میں ہیں۔ کوئی گناہ کی قید میں ہے، کوئی جھوٹ کی قید میں ہے، کوئی دغابازی کی قید میں ہے، یعنی کہ طرح طرح کی قید کے اندر جھگڑے ہوئے ہیں، اور ان سب کا ہیڈ جو ہے وہ ایک ہی ہے، گناہ۔ ان سب کا ہیڈ کون ہے؟ گناہ۔ اب کوئی بھی کام کر لیں، جھوٹ بول لیں، بدگوئی کر لیں، کسی کا حق مار لیں، لیکن اصل میں یہ گناہ ہی ہے۔ اور آج بھی بڑی روحیں قید میں ہیں، آج میں خدا کے کلام کی، یسوع مسیح کی، خدا کے بیٹے کی گواہی سن کر، خدا کے بیٹے کے جی اٹھنے کی بات سن کر ایمان لانا چاہیے، جیسے قیدی روحیں ایمان لائی، اور لکھا ہے کہ وہ ان قیدی روحوں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ ہاللیلویہ۔ آپ جب خدا کے کلام میں سے پڑھتے ہیں افسیوں کا خط، تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ ان قیدی روحوں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اس کے چلنے سے اور کیا پایا جاتا ہے سوا اس کے کہ وہ زمین کے نیچے کے علاقہ میں اترا بھی تھا، اور اترنے والا وہی ہے جو سب آسمانوں سے اوپر چڑھ گیا تاکہ سب چیزوں کو معمور کرے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ جو نیچے پتال میں اترا، جو زمین کے اندر اترا، وہ سب سے اوپر چڑھ گیا، اور اتنی اوپر چڑھ گیا کہ کوئی وہاں تک جا ہی نہیں سکتا۔ ہاللیلویہ، کوئی وہاں تک جا نہیں سکتا، کیسی بھی ہستی ہو، لیکن اس کے برابر اس تک جا نہیں سکتا۔ میرے عزیزو، لکھا ہے کہ وہ کبریا کی دہنی طرف جا بیٹھا۔ ہاللیلویہ، وہ خدا باپ کی دہنی طرف جا بیٹھا، اور وہاں پر عبدالآباد وہ ہماری شفاعت کے لیے بیٹھا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے میری رائے آپ سے یہ ہے کہ جو گناہ کی قید میں ہے وہ اپنے آپ کو گناہ سے نکالیں۔ بائبل میں لکھا ہے جو گالی دیتا ہے وہ گالی دینا بند کر دے، چھوڑ دے۔ جو بدی کرتا ہے وہ بدی کرنا بند کر دے، اچھا راہ، اچھا پیشہ اختیار کرے، کیونکہ یسوع مسیح دنیا میں اس لیے آیا کہ وہ ہمیں قید سے آزاد کرے، اور اس کے آنے کے سبب سے آج بھی جتنے لوگ قید میں ہیں ان کی کوئی بخشش نہیں ہے، لیکن جو اپنے آپ کو قید سے آزاد کروانا چاہتے ہیں، اس برتن مائی کی طرح جو چیخ چیخ کر کہتا ہے ابن داؤد مجھ پر رحم کر، اس عورت کی طرح جو کہتی ہے اے مالک میں تیرے میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھر لوں گی۔ ہاللیلویہ۔ اور یسوع مسیح نے کہا ایسا ایمان میں نے اسرائیل میں نہیں پایا۔ میرے عزیزو، جب آپ ایسا پکاریں گے اسے، آپ آزاد ہو جائیں گے، کیونکہ وہ سوچیں کہ زندوں کے لیے تو بڑی دور کی بات ہے، زندہ لوگوں کے لیے تو بڑی معمولی بات ہے، اتنی بڑی پلاننگ کہ وہ قیدی روحوں کے اندر چلا گیا۔ 3 دن جو وہ پتال میں رہا وہ سویا نہیں رہا، 3 دن جو وہ پتال میں رہا وہ بیٹھا نہیں رہا، بلکہ وہ پوری دنیا کے اندر گھوما۔ پتال، پوری دنیا کی پتال جو ہے اس کے اندر اس نے سیر کی، وہ گھوما، اور اس نے وہاں پر منادی کی ان روحوں کے اندر جو قیدی تھی، تاکہ وہ ایمان لائیں اور بچ جائیں۔ ہاللیلویہ۔ تو سوچیں کہ پھر آپ کے اور میرے لیے اس کی کیا محبت ہے، اس کی کیا فیلنگ ہے۔ آپ کو پتہ ہے یسوع مسیح، جب یسوع المسیح آپ کے اور میرے لیے آئے ہیں، وہ غمگین اس بات کے لیے تھے کہ آپ توبہ کیوں نہیں کرتے، آپ قید سے
आजाद क्यों नहीं होते? क्योंकि वो कैद से आजाद करने के लिए आया, लेकिन वो कुचले हुओं को रिहाई देने के लिए आया, कैदियों को आजादी की खबर देने के लिए आया। मेरे अजीजों, वो ऐसे नहीं आया बल्कि हमें आजाद करने के लिए आया। आज हमें आजाद होने की जरूरत है। बहुत सारे लोग हैं आज भी उसी कैद में हैं। यूहन्ना की इंजील में लिखा है, गुनहगार ये कहते हैं कि हम गुनहगार हैं और गुनाह पर गुनाह करते रहते हैं। गुनाहगार बंदा पता की कहता है, इंसान गुनाह हो जाता है, गलती हो जाती है, फिर गुनाह की करता है, करता रहता है। लेकिन मेरे अजीजों, इब्ने आदम इसलिए आया कि हम गुनाह की कैद से छुटकारा पा जाए। हम उस गुनाह की मजदूरी क्या है? गुनाह की मजदूरी मौत है, और रास्तबाजी और नेकी की मजदूरी क्या है? अबदी जिंदगी है, हमेशा की जिंदगी है। और वो चाहता है कि हम उस मौत से निकलें जो गुनाह के वसीला से हमारी जिंदगी में आती है, और उसकी आजादी सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के लहू और उसकी कुर्बानी के वसीला से हुई। हालेलुया। इसलिए उसकी कुर्बानी को, उसके लहू को जाया ना करें। ग्रंथियों के खत में लिखा है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक क्या है? बेवकूफी है। जो गुनाह पर गुनाह करता रहता है, जो इब्लीस का कैदी बना रहता है, उसके लिए सलीब का पैगाम कुछ भी नहीं, क्योंकि उसने हलाक हो जाना है। लेकिन हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। हालेलुया। हम जो निजात पाने वाले हैं, वो रूहें, वो लोग जो कलाम को सुन के तौबा कर लेते हैं, जो निजात पाने के लिए अपने आप को पेश कर देते हैं, उनके लिए खुदा की बड़ी कुदरत है। इसलिए उस कैद से अपने आप को रिहाई दें, अपने आप को आजाद करवाएं। यीशु के फिदिये के वसीला से, यीशु की कुर्बानी के वसीला से, यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से। उसने वो जी उठा और उसने कहा, मौत तेरा डंक कहाँ गया? ऐ मौत तेरी फतह कहाँ गई? और लिखा, मौत फतह का लुकमा बन गई। और पौलुस रसूल कहता, मेरे लिए जिंदा रहना मसीह है और मरना नफा की बात है। जिंदा रहना मसीह है और मरना नफा है। तो नफा कब होगा? जब हम यीशु के साथ चलेंगे, जब हम गुनाह से आजाद और मसीह की खिदमत में आ जाएंगे, मसीह की मर्जी के मुताबिक चलेंगे। जब हम ऐसा करेंगे, फिर हमारे लिए जिंदा रहना मसीह हो जाएगा और मरना क्या हो जाएगा? नफा हो जाएगा। नहीं ते गुनहगार बंदे ना इथे नफा है ना उथे नफा है, क्योंकि ये दुनिया में भी वो लान तान सहंदा है, ताने मेने सहंदा है, क्योंकि ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ नहीं ਹੁੰਦੇ, ते अगले जहान भी फिर ਉਹਦਾ हाल बुरा ही होता है। इसलिए मेरे अजीजों, अपने आप को आजाद करें। मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है, और वो नीचे के इलाका में भी इसीलिए उतरा ताकि कैदी रूहें आजादी पा जाएं, हम भी आजादी पाएं और कैदी रूहें भी आजादी पाएं। इस कलाम के वसीला खुदा आपको मुझे बरकत दे।